عزیز بھائی اور دوستو، آج کے جمعۃ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان مسئلہ کشمیر اور مسلم امہ کی ذمہ داریاں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے۔ موضوع کے اعتبار سے تو آپ کو بھی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جمعے کے مبارک دن خطبہ جمعہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات اور زندگی کے جو اور معاملات ہیں ان کو قرآن و حدیث کے مطابق پیش کیا جاتا ہے۔ مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ افغانستان ہو یا مسئلہ مسلم امہ کی خاموشی ہو، یہ 3 مسئلے بہت اہم ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیوں کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگہ ہے، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں کہا کہ کابل میں کسی کو کانٹا بھی چبھے تو مسلم امہ کا حق ہے کہ اس کا دکھ اس کو وہاں سے یہاں تک محسوس ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ علامہ صاحب کی بات ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول و فرمان ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود میں چونکہ خطیب کی حیثیت سے آپ کے سامنے منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں ایسی بات کہوں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حقہ مکمل طور پہ میری رہنمائی فرمائیں۔ اس لیے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ میں ملک گیری کو یا آزادی کو یا میرے نزدیک بلکہ پوری امت مسلمہ کے اکابر علماء کے نزدیک یہ بات مستند طریقے سے بتا رہا ہوں کہ جہاد کا کانسیپٹ، جہاد کا فلسفہ، جہاد کے معنی کیا ہے، اور پھر جہاد کن لوگوں پر فرض ہے، عوام پر یا حکمرانوں پر۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جس ملک کی خاطر قوم اٹھے اور وہ علم بلند کرے تو اس میں مسلم امہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ بہت تفصیل طلب باتیں ہیں۔ میں پہلے محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بات کو شروع کروں گا۔ المسلمون کبدن الواحد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ مسلمان قوم وہ ایک بدن کی مانند ہے۔ مسلمان قوم ایک قوم رسول ہاشمی کی ہیں۔ سب سے پہلا ان کا نعرہ مسلم امہ کا وہ صرف اور صرف ایک نعرہ ہے کہ ہم امت وحدہ ہیں، اور امت وحدہ کا ایک ہی نعرہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور رسول اللہ کی یہ حدیث کہ پوری امت مسلمہ یہ ایک بدن کی مانند ہے، اشتکا عینہ، اشتکا کلہ، اشتکا رأسہ، اشتکا کلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر کسی انسان کے بدن میں اگر آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ اگر اس کے سر میں درد ہو تو اس کے پورے جسم میں اس کا کرب اور بے چینی اس کو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہماری حالت آج ایسی ہی ہے؟ کیا ہماری پالیسیاں ایسی ہی ہیں؟ کیا ہماری لاجسٹک سپورٹس ایسی ہی ہیں؟ یا ہم خود مسلمان قوم، مسلم امہ
مسلمان حکمران، میں اور لفظ استعمال نہیں کرتا، اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ کسی اور کی جنڈی تو نہیں کر رہے، کسی کے گماشتے تو نہیں. میرا سوالیہ نشان ہے، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى العقلہ، ایک وقت قریب ہے کہ لوگوں، مسلمانوں، تم پر دوسری قومیں ایسے آ کر آپ پر ٹوٹ پڑے گی، کما تداعى العقلہ الی قصعتها، جیسا کہ بھوکے کھانے کے برتن کو اگر رکھا جائے تو ان برتن کے، ان پیالوں میں اگر کھانا ہو تو بھوکے اس پر کیسے لپکتے ہیں. اے مسلم امہ، اے قوم رسول ہاشمی، آپ پر ان قریب غیر مسلم قومیں ایسے ہی تمہارے اوپر لپکیں گی جیسے بھوکے کھانے کے اوپر لپکتے ہیں. فقال قائل، کہنے والوں میں کسی نے پوچھا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ومن قلت نحن یومئذ، اس دن یا اس وقت ہماری حالت کمزور ہوگی، ہم افراد کے اعتبار سے، اسٹرینتھ کے اعتبار سے ہم کمزور ہوں گے، ہماری اسٹرینتھ جو ہے اکثریت نہیں ہوگی، ہم قلت میں ہوں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بل انتم یومئذ کثیر، اے لوگوں تم اس وقت بڑی کثرت کے ساتھ ہوگی، مسلم امہ کثرت میں ہوگی. کون سا ایسا کونا ہے جہاں مسلمان قوم نہ بستی ہو اور مسلمان قوم کے مذہب کا نام اوپر اور اونچا نہ ہو؟ پھر فرمایا، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن اس وقت تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی جیسے کہ سمندر کی جھاگ، جیسا کہ دریا کا سیلاب اور اس سیلاب کے اندر جھاگ، اس کے برابر آپ کی حیثیت اور آپ کی طاقت ہوگی. وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ، وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف اور دبدبا اور رعب نکال دے گا، اور تمہارے دلوں کے اندر وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت وہن ڈال دے گا. تمہارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. فقال قائل، اب عرب جاننے والے میرے محبوب کی عربی کی فصاحت و بلاغت کو نہ سمجھ سکے. معلوم ہوتا ہے کہ عربی کی فصاحت بے شک اپنی جگہ، مگر جو اللہ نے میرے محبوب کو کلام عطا کی تھی اس کی فصاحت کی کوئی مثال نہیں. یہی وجہ تھی کہ وہ جاننے والے اہل زبان حضور کی عربی میں کلام پھر بھی پوچھ رہا ہے. فقال قائل، یا رسول اللہ ما الوہن، یہ وہن کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلا. قال حب الدنیا وکراہیت الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت. اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیہم الذلہ، جب تم میں سے قوم، میری قوم کے حکمران، میری قوم کے سپہ سالار جس وقت جہاد کو ترک کر دیں گے،
فسلط اللہ علیہم الذلہ، تو پس اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیں گے، تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا جائے گا۔ ادھر توجہ رکھے میرے بھائی اور دوستوں، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کو آج تک امت بھول چکی ہے۔ جب تک امت میں بیداری تھی جہاد کی، ایمان، تقوی، جہاد، اتحاد کا نعرہ لگتا تھا، ایمان، جہاد، تقوی اور اتحاد کا جب نعرہ لگتا تھا، اس وقت تک دشمن ہم سے مرعوب ہوتا تھا۔ آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ ہم جہاد کے لیے، ہم کشمیر کے لیے، ہم یہ کہتے ہیں ہماری یہ شہرگ ہے، اور ہے بھی شہرگ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کشمیر میں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو اللہ نے معدنیات رکھے ہیں، جو وہاں پر وسائل ہیں، اگر کشمیر کا علاقہ آزاد ہو جائے تو مسلم امہ کی، پاکستان کی معیشت اور وسائل مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ کشمیر کے جھنڈے میں جو 4 سفید دھاریاں ہیں، وہ کس بات کی علامت ہیں؟ وہ 4 دھاریاں 4 دریاؤں کو زہر کرتی ہیں، اور آنے والی مدت میں، آنے والے دنوں میں پانی کا قحط ہونے والا ہے، آنے والے دنوں میں پانی کی کمی اور قلت کا ہم شکار ہونے والے ہیں۔ اور کفر نہیں چاہتا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ان کے حوالے کی جائے، وہ چاہتا ہے کہ ان کو وسائل کے اعتبار سے ایسے طور پر محتاج کر دیا جائے کہ نہ ان میں جہاد کا نعرہ بلند ہو اور نہ ان کے اندر کوئی مجاہد ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سندھ، جہلم، چناب، دراس، یہ 4 دریا ہیں جو کشمیر کے جھنڈے کی 4 سفید دھاریوں کو زہر کرتی ہیں۔ اور اسی طرح پرچم کے گرین حصے میں بھی 4 ہیں، اور ان میں وہ کشمیر کے 4 علاقوں کو زہر کرتے ہیں۔ جموں، کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان۔ یہ باتیں منبر رسول پر اس لیے بیان کرنی پڑ رہی ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جہاد کے لیے امت کو جب اٹھاتے اور ان کو ولولہ دیتے اور انہیں بتاتے تو فرماتے کہ فلاں علاقے کا جغرافیہ یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جغرافیائی اعتبار سے پہلے اس ملک پر، جس ملک پر آپ کا تسلط ہونا ہوتا اور وہاں پر آپ نے جہاد کے لیے اعلان کرنا ہوتا، تو وہاں کا جغرافیائی پورا نقشہ کھینچ کے بتاتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں تو اپنے ملک پاکستان کا بھی علم نہیں، ہم کشمیر کی بات کریں گے۔ ہمارے بہت سے ایسے علاقے ہیں، جنوبی وزیرستان، بلوچستان، اللہ کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، میں صرف اس بات کو مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ آپ پاکستان کی تاریخ سے واقف لوگوں سے پوچھیں کہ ہمارے ملک کے اندر قدرتی وسائل کے کتنے بڑے انبار ہیں۔ قدرتی وسائل میں لوہا، کوئلہ، گیس، سونا، زنک اور اس کے علاوہ اور سی بہت سی چیزیں جو پاکستان کے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر مدفون ہیں، اور ان جگہوں کو کھولنے کی ہمیں صرف اس لیے جرأت نہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کفر کا روڈ ہے۔ جب تک ہمیں کوئی ایسا حکمران نہیں ملے گا جس کے دل کے اندر غیر اللہ کا خوف نہ ہو، جب تک ایسا حکمران نہیں ملے گا جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ان وسائل کو بھی بروئے کار لائے گا اور امت مسلمہ کی صحیح علم برداری کا اور صحیح قیادت کا حق رکھے گا، ورنہ آنے والے دنوں تک آپ کسی سے کوئی امید نہ رکھیں۔ کوئی نہیں ہمارے پاس، ہمیں کوئی قیادت
قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نہیں ملی۔ افسوس کہ اس کو بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے گروایا۔ جانتے ہیں سب لوگ، ہم نے اس ملک کی خود ہی اس کی گرانے اور دراڑیں ڈالنے کے خود ذمہ دار ہیں۔ نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا، وال چاکنگ سے کچھ نہیں ہوگا، اور بار بار کی منت سماجت اور ان سے پیار محبت اور گردوارے بنانے سے اور مندر بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، الکفر کفر ملت واحدہ، کفر سارا کا سارا ملت واحدہ ہے۔ ہائے افسوس کہ آج ہم اس بات کو جانتے، بے شک چائنا بھی ہمارا دوست ہے، مگر چائنا میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو مسلمانوں پر بربریت ہو رہی ہے، جہاں مسلمانوں کو آزادی سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اس طرح اور بھی بہت سے علاقے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ سب تاریخ صرف اور صرف اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ہم لوگ اس وقت سوئے ہوئے ہیں اور کافر دشمن ہمارے گھروں میں کشمیر کے اندر داخل ہو چکا، اور وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور وہاں کیا کچھ بربریت ہو رہی ہے، اور وہاں پر قادیانیت اپنا زور شور سے تبلیغ کر رہی ہے۔ ہمیں صرف جان کا خطرہ نہیں، ہمیں تو اب کشمیریوں کے ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ جب ایک بھوکا ہوتا ہے، بھوکے شخص کے پاس جب کھانے کو لقمہ نہ ہو تو کوئی شخص ان تک پہنچے اور انہیں کھانا دے، اور پھر نام بھی محمد مصطفیٰ کا لے، اور پھر کلمہ غلام احمد قادیانی پہ پڑھوائے، تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، پاکستان کی تاریخ بہت جلد بھول گئے۔ اپنی ادا کے بندے اپنی ادا نہ بھولیے، اپنی ادا کے بندے اپنی ادا نہ بھولیے، بھولنا نہ بھولیے، بھولنا نہ سیکھیے۔ آج ہم بھول چکے ہیں، ہم آج اپنے اسلاف کو بھول چکے ہیں، آج ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول چکے ہیں۔ آج ہماری وہ ہجرتیں ہمارے سامنے نہیں، آج ہماری کتابوں کے اندر ان ہجرتوں کے واقعات، خون چلا کہانیاں مٹائی جا رہی ہیں۔ آج ہماری نصاب کی کتابوں میں جہاد، اسلام اور دین کی تبلیغ اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تک کے لفظ کو مٹایا جا رہا ہے، مگر کوئی ہے ایسا شخص جس کے اندر یہ بیداری آئے اور وہ کہے تن من سب اپنے رب کے ہاں اپنے حبیب کی خاطر قربان کر سکتا ہوں، اور ان کافروں کے سامنے جو اسلام اور دین کو مسخ کر رہے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے ہمارے پاس قیادت، قیادت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو جب قیادت نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ جب قیادت ہی نہیں ہے، تمام کھوٹے سکے ہیں، شروع سے آخر تک علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کوئی سیاسی قیادت بتا دو جس نے اسلام اور دین اور ملک اور قوم کے لیے کام کیا ہو، تو معلوم ہوتا ہے اس وقت ہم مجبور قوم ہیں، اس وقت ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں، اگر آپ نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو پھر آپ کی تاریخ بھی ایسی ہو سکتی ہے جو تاریخ ہمارے کشمیری بھائیوں کی ہو گئی، کہ جن کے پاس جانے کے لیے میڈیا کو اجازت نہیں، اقوام متحدہ خاموش ہے، OIC مسئلہ کشمیر کے بارے میں گنگ ہے۔ اس وقت امت میں بیدار کرنے والا کوئی فرد موجود نہیں، ہر طرف دنیا کی بات ہو رہی ہے، اور حضور علیہ السلام نے سچ کہا تھا کہ جس وقت تمہیں وہن لگ جائے گا اس وقت تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں گھس جائے گی، تم نماز بھی دنیا کے لیے پڑھو گے، تم روزہ اور حج اور زکات بھی دنیا کے لیے کرو گے، تمہاری دل کے اندر اللہ کی خوشنودی نہیں ہوگی، تم مسجد میں اپنے رزق کی خاطر آؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بھی دے دے گا،
مگر دین اور ایمان اور حمیت تم سے اٹھا لے گا۔ مسجد تو بھری ہوئی ہے، یہ مسجد ساری بھری ہوئی ہے، یہ سب سن رہے ہیں، مگر میرے پیارے بتاؤ کہ آج ہمارے دلوں کے اندر صحیح معنی میں اللہ کی محبت اور اس کے دین سے محبت اور اس کے چاہنے والوں سے محبت کیا ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں تو کثرت سے استغفار کریں۔ حب الدنیا، آج دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر شام، شام سے صبح ہماری ایک ہی خیال اور ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ 1 کروڑ بنا لیا تو 2 کروڑ کیسے ہوں گے، 3 کروڑ کیسے بنیں گے۔ یوں ہی زندگی وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک دھیلا بھی وہ شخص ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ وکراہیت الموت، اور موت سے ہمیں نفرت ہے۔ الجنت تحت ظلال السیوف، الجنت تحت ظلال السیوف، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پورے ایمان اور اسلام کی روح وہ جہاد ہے اور جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اگر جنت کا حصول چاہتے ہو حکمرانوں تم بھی سن لو، عوام الناس، علماء کرام، مبلغین، سیاستدان، دانشور، وکلاء، سب کو یہ پیغام ہے کہ اگر روز قیامت اپنے حبیب کی شفاعت کے مستحق ہونا چاہتے ہو تو آج سے یہ تہیہ کر لو کہ اسلام کے لیے جینا ہے، اسلام کے لیے مرنا ہے، اور اسلام کی خاطر کوئی بھی قربانی ملک اور قوم کے لیے دینی پڑی تو ہم سب یکجان ہو کر اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ کم سے کم اپنی زبان سے تو یہ کہہ دو کہ انشاءاللہ ہم اپنے حکم، اللہ کے حکم اور اپنے حمید کے حکم پر اپنے ملک کی حفاظت بھی جانتے ہیں، اسلام کی حفاظت بھی جانتے ہیں، اور اسلام کی خاطر کشمیریوں کی حفاظت بھی جانتے ہیں۔ امت مسلمہ کو حکومت پاکستان یہ فیصلہ کرے کہ کب تک کشمیری نہتے وہ اپنی مصیبت زدہ زندگی کو گزاریں گے۔ اب کوئی غیرت کرو اور ان کو آزاد کرنے کے لیے امت کے اندر بیداری پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحدہ ہو کر، یعنی امت واحدہ بن کر اسلام اور دین کی خدمت کے لیے قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا کر دیں۔